السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرل ہوتا ہے نا، پرل، اس کو موتی بھی کہتے ہیں، مروارید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کافی ممالک کے احباب نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن اگر اس کا نام لیتا ہے، قرآن، تو وہ تو اس کو لؤلؤ کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ لؤلؤ۔ ہمارے یہاں جو ہے انڈیا والے اور بنگلہ دیش والے، سری لنکا والے، مالدیپ والے، سکم بھوٹان والے، یہ تو اس کو موتی کہتے ہیں، اور ہمارے عربی میں، اردو اور فارسی میں اس کو مروارید کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ سیپ کے اندر ہے، سیپ کے اندر ایک گول دانہ نکلتا ہے، چمکتا ہوا، بڑا خوبصورت سا۔ انگریز بھائی جو ہیں، وہ بھائی امریکی بھائی جو ہیں، اس کو پرل کہتے ہیں۔ تو پرل کہہ لیجئے، لؤلؤ کہہ لیجئے، موتی کہہ لیجئے، مروارید کہہ لیجئے، ایک ہی بات ہے۔ بیسیکلی کیلشیم کی سب سے بڑی سپر کنگ فورس، کیلشیم تو دودھ میں بھی ہوتا ہے، کیلشیم تو سفید جناب علی وہ تل میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے تھے، سمندر سے یہ شیل باہر آیا اور جناب علی ایک پتھر اپنے اندر لے کے آیا سمندر سے، یہ سمندر کا چونا پیتا ہے۔ سمندر میں جتنی بھی باقیات ہیں وہ سمندر کے مختلف کیمیکل کو، زہروں کو پیتی ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ جیسے مرجان ہے، سمندر کا کوئی زہر اڈاپٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے سمندر کے چونے کی ویلیو کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ بناتے تھے، پھر انسان نے غور کیا، جس طرح پہلے بارش ہوتی تھی تو فصل اگتی تھی، پھر انسان نے اللہ تعالیٰ کے پانی پر غور کیا کہ بارش کے پانی میں کیا ہوتا ہے، تو دیکھا جناب علی سوڈیم ہے، نائٹریٹ ہے، فلانا ڈھماکا، انہوں نے یوریا کھاد بنا لی، اور وہ فصل میں جب بھی ڈالو فصل تیز ہو جاتی، 4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ابھی جاپان بھی بنا رہا ہے، بہت بڑی مقدار میں پرل موتی بناتا ہے، اور انڈیا بھی بناتا ہے، اور چائنا بھی بناتا ہے۔ کمال۔ اچھا، اس کا عام آدمی کا جو فیس پاؤڈر ہوتا ہے نا، وہ تو ہوتا ہے جناب علی سنگ جراحت، انتہائی باریک پسا ہوا۔ سنگ جراحت واحد پتھر ہے جو پیسنے کے بعد چکنا پاؤڈر ہوتا ہے، تو جتنی دنیا میں لوگوں کا فیس پاؤڈر ہے وہ اس سے بنتا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، ابھی تو مرا گئے نا وہ، تو جب ہوتے تھے، بادشاہ ہو گئے، کاؤنٹ ہو گئے، نواب ہو گئے، راجے ہو گئے، مہاراجے ہو گئے، یدھا ہو گئے، تو ان کی جو بیگمات ہیں نا، اس کا پاؤڈر استعمال کرتی تھی چہرے پہ لگانے پہ۔ ہاں جی، ایک تو یہ یوز ہو گیا، دوسرا یہ خوردن میں بھی بہت زیادہ استعمال ہے۔ کیوں؟ کائنات کا سپر کنگ کیلشیم ہے۔ ابھی کیلشیم مطلب ہڈی بناتا ہے، ہڈی کو مضبوط کرتا ہے، دانت بناتا ہے، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے کیلشیم، اور اسکن کی ریپیئر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ امیون سسٹم آپ کا اگر مخالفت میں آ جائے تو اس کو جناب علی انسان کا بچہ بنا دیتا ہے جناب۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ اعصابی ہے، لہٰذا یہ گلینڈ سسٹم کے جتنے بھی تیزابی تخریب کاریاں یہ اس کے بھی اڑا دیتا ہے، اور مسکولر سسٹم کی جتنی بواسیری زہر کے امراض ہیں اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ابھی مسکولر کو ختم کرتا ہے تو سمجھ میں آ رہی، مسکولر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی کیا بلا ہوا؟ یہ ہوا اینٹی کینسر۔ جی جی جی، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جو گول گول خوبصورت موتی بنتے ہیں نا، جاپان بھی بناتا ہے، انڈیا بھی بنا رہا ہے، چائنا بھی بنا رہا ہے۔ اچھا، ابھی تو پہلے جاپانی، انڈین اور چائنیز ایک ایک دانے ڈالتے تھے، ابھی یہ تو وہ 9 دانے ڈال دیتے ہیں، اور 9 کے 9 موتی بن کے نکل رہے ہوتے ہیں، ملٹی کلر کے۔ او ہو، دیکھو تو بس بات نہیں کرو۔ تو اس میں سے جو گول خوبصورت ہوتے ہیں وہ تو جواہرات کی دنیا میں اور پوری دنیا میں۔ اچھا، جو دوسرا بچہ ٹیڑھا میڑا ٹوٹا پھوٹا، وہ ہماری دواؤں کی دنیا میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ابھی اتنا گول گول چمکتا لیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا نا، دوائیں کیسے بنیں گی؟ یہ لے لیا آپ نے، انہوں نے لے لیا، باقی ہم نے لے لیا۔ کاسمیٹک کی دنیا میں بھی گیا، طاقت کی دنیا میں بھی گیا، اور اس کو کشتہ بنانے میں بھی گیا۔ کشتہ اس کا بڑا ایزی ہے، اس کا کشتہ آگ واگ نہیں دینی پڑتی۔ اس کا یہ ہو گیا کہ آپ نے لے لیا 1 کلو 5 لیٹر عرق گلاب خالص کلر کو ہار کا، سیالکوٹ والا، وہ آپ نے ڈال دیا۔ اب جناب علی پھر وہ اب آپ نے 1 کلو میں 5 کلو عرق گلاب اصلی پیور ڈال دیا، تو 2 ہفتے بعد کیا ہوگا؟ سارا پانی بھی غائب ہوگا، اور یہ بالکل پاؤڈر کی طرح بیٹھ جائے گا۔ بس اس کا پاؤڈر کی طرح بیٹھ گیا، 8 گھنٹے کے آپ نے کھرل کی، یہ خوردن ہو گیا۔ گلاب کے عرق کے بغیر اگر اس کو کوٹ کے پیسیں گے تو یہ خوردن نہیں ہے، باڈی کے گردے کے ریسپٹر اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ دے دے گا۔ لیکن گلاب کے رس میں، عرق میں آپ نے جب اس کو ڈبویا، اور اس کے بعد جب یہ خود بھسم ہو کے نیچے پاؤڈر کی طرح بیٹھ گیا اور سوکھ گیا سارا، پھر آپ نے 1-2 دن کی دھوپ دے کے اس کو 8 گھنٹے کھرل کی، یقین کریں آب حیات ہے، یہ کیلشیم کی دنیا کا باپ ہے۔ فرانس والا اگر اس کا پاؤڈر بنا رہا ہے بڑے لوگوں، بڑے گھرانے، بڑی فیملی کے لیے، تو وہ بھی اسی سے فیس پاؤڈر بنا رہا ہے جی۔ اور کافی فیس پاؤڈر میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے، ڈرگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے، کیپسول میں بھی دیا جاتا ہے، اور خمیرے، کچھ خمیرے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ بنا کے دیا جاتا ہے، اور
طاقت کے اعتبار سے بھی ہے، اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اتنے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بولو کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لے دیا وہ عجوبہ ہے۔ قرآن میں سورۃ الرحمن میں پڑھا تھا نا آپ نے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ابھی اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے تو قیمتی ترین چیز ہوئی نا، پھر تو پھر اس کی قدر آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔